نا تو وہ کچھ اسٹوڈنٹس کالج کا آیا ہوگا تو وہ دھڑ دھڑ چڑھ رہے تھے. میں نے کہا بڑا مزہ ہے. میں تھوڑا سا اوپر گیا یار, میں نے کہا یہ اتنا مشکل کام ہے, سانس چڑھنے لگا نا ریئلی. تو وہ کافی اوپر تک چلے گئے تھے, لیکن ہے بڑا ہمت کا کام. یہ آپ پریکٹیکلی کریں تو آپ کو پتہ چلتا ہے اس کو نا. اللہ اکبر. یہ سعادہ, اچھا یہ لفظ آیا اس میں, پہاڑ پر جیسے چڑھتا ہے نا آدمی, جو سینے کا حال ہو جاتا ہے اس طرح ہوتا ہے. اچھا آیت کو دیکھیں ماشاءاللہ, آیت نمبر 125 ہے. کہا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. فمن, پس جس کو, من کے ساتھ فا آ گیا نا, پس یا پھر جس کو, یرید اللہ, ارادہ یریدو چاہنا, اللہ چاہتا ہے. کیا چاہتا ہے اللہ؟ این یہدیہ, کہ وہ ہدایت دے اسے. تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ یشرح صدرہ للاسلام. یشرح کھول دیتا ہے. یہ وہاں ہے نا الم نشرح لک صدرک ووضعنا, وہاں بھی ہے. وہ کھول دیتا ہے صدرہ, اس کا سینہ. صدر سینہ. دیکھیں سینے کی بھی اگر آپ باڈی میں لوکیشن دیکھیں, اٹ از آلموسٹ سینٹرل. اسی لیے جو شہر کا سینٹرل ہے اس کو صدر کہتے ہیں. صدر لاہور میں بھی ہے, صدر پنڈی میں بھی ہے. تو یہ صدر اسی طرح بن گیا, دا سینٹر آف دا سٹی. تو صدر لاہور. اللہ اکبر, ہے نا جی. تو سینہ اس کا کس کے لیے کھول دیتا ہے؟ للاسلام, اسلام کے لیے. اب اس کا اپوزٹ ہے, اوپر یہدیہ تھا ہدایت, یہاں پر ہے یضلہ, گمراہ. ومن یرید ان یضلہ, ومن, اور جس کو, یرید وہ چاہے اللہ تعالیٰ, ان یضلہ کہ وہ گمراہ کر دے اس کو. دیکھیں یہ جیسے الفاظ آتے ہیں نا کہ اللہ چاہے گمراہ کر دے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یار اللہ ہی نہیں چاہا گمراہ کر دے, اس کا کیا قصور ہے. یہ معنی نہیں ہوتے یار. بار بار قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ قرآن ہے ہی اسی لیے کہ سب کی کامیابی ہو جائے, سبھی عذاب اور اس سے بچ جائیں. لیکن یہ جو خود ہی فیصلہ کر لیں کہ جی ہم نے تو یہی راستہ اختیار کرنا ہے, خواہ وہ ضد, ہر دھرمی, گھمنڈ, غرور, استکبار, کوئی بھی وجہ ہو, ذاتی مفاد ہو, تو اللہ نے اختیار اور آزادی تو دی ہے نا. تو پھر کہتے ہیں ٹھیک ہے اللہ, تو یہ گمراہ کر دے اس کو. پھر تو یجعل, وہ کر دیتا ہے صدرہ, اس کا سینہ. دو لفظ آئے ہیں, ضیقاً اور حرجن. اللہ اکبر. ہاں حرجن بھی یعنی بند کرنے کے معنوں میں ہی ہے. ضیقاً تنگ, اور حرجن بند. کأنما گویا کہ, کاف لگ گیا نا شروع میں, جیسا کہ گویا کہ, یصعد وہ چڑھتا ہے. کہاں پر؟ فی السماء, آسمان میں, بلندی کی طرف. جیسے میں نے ابھی مثال دی, یہ معنی ہے بلندی, آسمان. تو کذالک, اسی طرح, یجعل اللہ, بنا دیتا ہے یا ڈال دیتا ہے اللہ تعالیٰ, رجسا. رجس نجشی کے معنوں میں ہوتا ہے, یعنی گندگی. کن پر؟ علی الذین لا یؤمنون, اللہ اوپر, الذین ان لوگوں کے, لا یؤمنون جو ایمان نہیں لاتے. جی چڑھنا, بلندی کی طرف چڑھنا. یا تو مضارع کی علامت ہے نا, اس کا روٹ ورڈ سواد عین دال ہی ہے, چڑھنا. روٹ ورڈ جو ہے اس کا سواد عین دال, چڑھنا. اوبویسلی بلندی کی طرف, جیسے ابھی پہاڑ کی بات ہو رہی تھی, یہاں پر سما ہے, آسمان. اور کیونکہ وہ سینے کا تنگ ہونا اور کھولنے کا تھا, اس کے ضمن میں یہ مثال آئی ہے کہ جب چڑھتا ہے تب بھی سینہ پھولتا ہے, تنگ ہو جاتا ہے, اور وہ ہے.
تو یہ ایک کیفیت بتائی ہے۔ تو آیت میں یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے نا تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جسے گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، جیسے وہ آسمان پر چڑھ رہا ہو۔ تو کہا اس طرح جو ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے نا، رجس ہوتا ہے، یعنی لعنت کہہ لیں، پھٹکار۔ رجس کے معنی تو گندگی ہے نا، لیکن اللہ کی پھٹکار ہوتی ہے گندگی۔ اللہ اکبر۔ آگے اب دیکھیں، یہ ہدایت اور گمراہی کی بات تھی۔ اگلی آیت میں واضح کر دیا کہ جو رب نے راستہ بتایا ہے، رب نے، وہ ہے مستقیمہ، سیدھا راستہ۔ اور کہا دیکھو آیتوں کو کھول کھول کر بیان کیا جاتا ہے تاکہ نصیحت پکڑ لیں۔ وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ۔ وَهَذَا صِرَاطُ، اور یہ ہے راستہ، رَبِّكَ، تیرے رب کا، جو کہ مستقیمہ، بالکل سیدھا ہے، مستقیم، سیدھا۔ قد، بے شک، فصلنا، فصل، تفصیل بیان کر دی ہم نے، کھول کر بیان کر دیا، آیاتی، اپنی آیتیں، کن کے لیے؟ لقوم یذکرون، اس قوم کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو یذکرون، ذکر سے ہے، ذکر کا معنی نصیحت بھی ہوتا ہے، نصیحت حاصل کریں۔ تو آیت مبارکہ میں کہا کہ اوپر بات ہو رہی تھی نا، کیا یشرح صدرہ للاسلام، دیکھیں وہاں پہ اسلام کا لفظ آیا ہے، یہاں یہی معنی ہے، جو صراط راستہ ہے نا، جو آپ کو اسلام کی طرف آتا ہے۔ اسلام ایک راستہ ہے، ایک منہج ہے۔ تو یہ اسلام جو ہے، یہ جو اللہ نے بھیجا، وہ سورہ آل عمران میں بھی ہے نا، کہ ان اللہ دین اسلام، اللہ کے ہاں دین جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ بہرحال تو یہاں پر یہ فرمایا کہ تمہارے رب کا ہے یہ سیدھا راستہ، اور بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کر بیان کرتی ہیں، لقوم یذکرون، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ اب دیکھیں اسلام کی بات ہوئی تو اگلی آیت میں اس مناسبت سے کہا کہ یہی دارالسلام ہے، سلامتی والا گھر، سلامتی والا، اور ایک سلامتی والا گھر اللہ کے ہاں بھی ہے، اس کا نام جنت ہے، وہ بھی سلامتی والا گھر ہے، دارالسلام ہے۔ اور کہا یہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے نیک بندوں کا دوست ہے، ولیہم، کیوں؟ ان کے اعمال کی وجہ سے، بما کانوا یعملون۔ آیت 127 ہے، لہم دار السلام عند ربہم وہو ولیہم بما کانوا یعملون۔ لہم، ہم کے ساتھ لام آ گیا، ان کے لیے ہے دار السلام۔ دار گھر کو کہتے ہیں نا، دیار غیر، دار گھر، دار الاخرہ، دار بہت آتا ہے، دار السلام گھر سلامتی کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس۔ تو یہ عند ربہم یہ اشارہ کر رہا ہے کہ یہ جنت کے لیے یہاں پر آیا، دارالسلام اللہ کے یہاں ہے نا، تو یعنی جنت کا یہ نام ہے، جنت میں بھی سلامتی سلامتی ہے، سکون، رحمت۔ اور کہا عند ربہم، رب کا بتا دیا کہ وہو ولیہم، رب جو ہے اللہ وہ دوست ہے ان کا، دوست، ولی دوست حامی کو کہتے ہیں نا۔ بما کانوا یعملون، بما بوجہ اس کے، کانو تھے، یعملون وہ عمل کرتے۔ تو آیت میں کہا کہ انہی کے لیے رب کے ہاں سلامتی کا گھر ہے، دارالسلام، اور اللہ ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کا ولی ہے، دوست ہے، کارساز ہے، حامی ہے۔
یعنی دارالسلام، ہاں بما کانوا یعملون، جو کرتے رہے، یعنی انہوں نے اگرچہ ہے تو یہ اللہ کی رحمت سے ہی دارالسلام کا مل جانا جنت، لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ قدردانی کرتا ہے نا متقیوں کی، جنہوں نے دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بات مانی، تو کہا بما کانوا یعملون، یعنی یہ دارالسلام ملا ان کی اپنی محنتوں، قربانیوں، مشقتوں اور اپنے ایثار کی وجہ سے انہوں نے ولیہم اللہ کی دوستی کمائی، اور جب اللہ کا دوست ہو جائے تو پھر یہ دارالسلام مل گیا، ہمیشہ کے لیے مستحق ٹھہرے۔ اب یہ دیکھو اللہ کے ہاں جو ہے ٹائم ہو گیا آپ کی کلاس کا، یا تو یہ ہے کہ 128 سے کل پڑھا جائے، 2 آیتیں باقی ہیں تو اس میں ہو سکتا ہے وقت لگے، کل پڑھیں گے انشاءاللہ۔ ہیں ہاں 127 تک پڑھا ہے نا ہم نے، ہاں 127 تک۔ صدق اللہ العظیم وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔